حالات کا اظہار فرمائیں گے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم بہن بھائی اور صاحب صدر، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں طلوع اسلام کا کہ جنہوں نے یہ اپرچونٹی دی ہے ہم سب کو کہ ہم اپنے آئیڈیاز اللہ کی کتاب کی روشنی میں ایک دوسرے سے شیئر کر سکیں. میں کوشش کروں گا کہ جتنا بریف پاسبل ہے ہوں، لیکن ایک دو چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ میرے اپنے تجربات یا اپنی خیالات جو میں نے اللہ کی کتاب کی روشنی میں ڈیولپ کیے ہیں ان سے آپ کو فائدہ ہو. اس سے پہلے دو ہمارے بھائی انہوں نے ایک وصل کے متعلق خالد بھائی نے کہا، تو وصل جو ہے یہ اللہ کی کتاب ہے اور بجانی ہم نے ہے ہر ایک نے. دوسرا شادی کے متعلق بھائی نے تقریر کی تھی، اس میں ایک آیت ہے 221ویں سورہ بقرہ کی، وہ سم ہو مس ہو گئی. اس میں اللہ نے کہا ہے کہ ایمان والے ایمان والوں سے شادی کریں. بڑے غور سے اس کو پڑھ لیں. 221ویں آیت سورہ بقرہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، ایمان کے اوپر ہے. دو چیزوں پہ میں بات کروں گا بڑی مختصر. ایک ہیومن سیلف پہ کہ سیلف ہے کہ ہم خود ہی کی بات تو کرتے ہیں لیکن ایگزیکٹلی یہ کیا ہے، اس کے کانسٹیچوئنٹس کیا ہے، اور یہ میں چاہوں گا کہ آپ اپنے اوپر ان کو یوز کریں. تو اگلے سال امید ہے انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ واپس آئیں اور بتائیں کہ اس میں کوئی چینج آئی ہے. میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. کل صبح میں جب آیا تھا تو میں اعجاز رسول تھا. ابھی میں 2 دن کے بعد جا رہا ہوں تو اعجاز رسول +1+2، یعنی کل جو میرے سیلف میں چینج آئی ہے اور آج جو چینج آئی ہے دونوں نے مجھے اپنے آپ سے ڈفرنٹ بنا دیا ہے جو میں کل تھا. اس بات کو بڑے غور سے سن لیں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ آپ کے درس میں لوگ آ کے پوچھیں گے کہ اجتماعی نظام نہیں ہے، دین نہیں ہے، لیکن دین جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے میں اپنے لیے کیا کر سکتا ہوں. تیسری بات، یہ جہان فردہ کی جو کاپی ہم نے کی ہے انگلش میں، جو انگلش والے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر، لیکن جو جہان فردہ اردو کی کتاب ہے وہ پلیز ضرور پڑھیں، کم از کم 2-3 دفعہ پڑھیں. اس میں بڑے اچھی طرح پرویز صاحب نے آئٹمائز کیے ہوئے ہیں سب کچھ، وہ آپ کے بڑے مسئلے حل کر دیں گی. کچھ بھائیوں سے میری بات ہوئی ہے، بہت مشکل میں ہیں ہم لوگ کہ ہم نے اپنے اوپر وہ جو زنجیریں ڈالی ہوئی ہیں نا انٹرنل، وہ آپ نے اتارنی ہے. وہ انفارچونیٹلی نظر نہیں آتی. باہر کی زنجیریں تو نظر آ جاتی ہیں، معاشرے کی زنجیریں تو آپ کو نظر آ رہی ہیں. جو ہمارے اندر زنجیریں ہیں وہ اتارنی ہے آپ نے خدا کی کتاب کو سمجھ کے، اور جہان فردہ اس میں آپ کی بڑی مدد کرے گی. بہت اچھی کتاب. انسانی سیلف کیا ہے غور سے سن لیں. آپ کے پاس، ہر انسان کے پاس ایک سینس آف آئیڈینٹی ہے جس کو ہم آئی کہتے ہیں، میں ہوں. اور یہ سینس آف آئیڈینٹی آپ کی بچپن سے لے کے جو بھی عمر ہے اس کے درمیان چینج نہیں ہوتی. آپ کو ہر وقت احساس ہوتا ہے کہ آپ موجود ہیں، اور یہ بڑی اسٹرانگ ہے اور یہ چینج نہیں ہوتی. یہ اس کو آپ آئی کہہ سکتے ہیں انورٹڈ کامنز میں کہ میں ہوں. آئی تھنک دیئر فور آئی ایم. آپ کے پاس اس کے بعد جذبات ہیں، اور جذبات کی بے شمار ٹائپس ہیں. بیسک ایموشنز ہیں یا بیسک جذبات ہیں، اس کے بعد ان کی سیکنڈری ہیں. جیسے آپ غصہ کرتے ہیں، غم کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، یہ سارے آپ کے جذبات ہیں. ان جذبات کی پھر آگے سکیلز ہیں جس کو قدر آپ کہہ سکتے ہیں یا سکیلز کہہ لیں، پیمانے ہیں کہ آپ غصہ کرتے ہیں، تھوڑا کم کرتے ہیں، تھوڑا زیادہ کرتے ہیں، بہت زیادہ کرتے ہیں، آپ ساری عمر بھی غصے میں گزار سکتے ہیں. یہ ہیں آپ کے جذبات. اور یہ جو جذبات کی آپ کی پوزیشن ہے یہ آپ کی ڈیفالٹ پوزیشن ہے، یہ نیچرل پوزیشن ہے جہاں انسان رہنا چاہتا ہے. اور یہاں پہ ماڈرن سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ ہر انسان اپنی خوشی کے لیے کام کرتا ہے اور اپنے غم کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ پوائنٹ یاد کر لیں کہ اپنی خوشی کو بڑھانا چاہتا ہے اور اپنے غم کو کم کرنا چاہتا ہے. اور یہ جتنا فساد ہے دنیا میں یہ اس لیے ہے. جذبات ہو گئے آپ کے پاس. اس کے بعد آپ کے پاس سمپل تھنکنگ ہے، عام سوچ. آپ باہر جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے گاڑی یہاں سے گزر گئی، آپ نے اس کے متعلق کوئی خاص نہیں سوچا. جانور بھی اسی طرح دیکھتے ہیں، اسی طرح سوچتے ہیں. ابھی ایک بلی جو ہے وہ یہ
یہ جو روسٹرم ہے اس کے اراؤنڈ جائے گی، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے۔ انسان جو ہے اس کے پاس نیکسٹ ہے تھنکنگ اباؤٹ تھنکنگ، جس کو میڈیسن کی یا سائیکالوجی میں کہتے ہیں میٹا کگنیشن۔ یہ جو خدا کی کتاب ہے یہ میٹا کگنیشن کے ساتھ ڈیل کرتی ہے، اور تھنکنگ اباؤٹ تھنکنگ صرف انسانی قوت ہے، اور یہ تھنکنگ اباؤٹ تھنکنگ ہے جس کی وجہ سے یہ باہر جو یونیورس ہے آپ سب ہیں یہ سینس بناتے ہیں۔ یہ تھنکنگ اباؤٹ تھنکنگ ہے جس کی وجہ سے قرآن نے کہا ہے خلق اللہ السماوات والارض بالحق لتجزا کل نفس بما کسبت وہم لا یظلمون۔ یہ آیت ہے 245 کی چیپٹر کی میں جاسیہ ہے، 22 یا 21 آیت ہے۔ یہ بھی پلیز یاد کر لیں۔ سورہ بقرہ کی 221 آیت میں نے شادی کے سلسلے میں کہی تھی، اور یہ آیت آپ یاد کر لیں۔ جو بھی آپ سے پوچھے انسانی زندگی کا مقصد کیا ہے، یہ ہے تاکہ ہر انسان کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ مل جائے۔ سو تھنکنگ اباؤٹ تھنکنگ جو ہے وہ انسانی صرف خاصہ ہے، قوت ہے، اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور لاسٹ ہے میموری، یادداشت۔ جو بھی ہم کرتے ہیں وہ آپ کی میموری میں چلا جاتا ہے۔ ابھی پرویز صاحب کے دوست سے جنہوں نے آ کے کہا ہے کہ پرانی یادیں آ گئی ہیں، تو جو میموری ہے یہ آپ کا بینک ہے، اور یہاں پہ آپ کی خود ہی ریزائڈ کرتی ہے۔ آپ کا سیلف آپ کی میموری کے اندر ہے۔ ابھی آپ ریلیٹ کر لیں، میں دوبارہ چلاتا ہوں۔ آپ کی شناخت آئی اور آپ کی یادداشت میں جو کچھ ہے یہ دونوں آپ ہیں۔ جذبات آپ کے پاس ٹول ہیں، تھنکنگ آپ کے پاس ٹول ہے، تھنکنگ اباؤٹ تھنکنگ آپ کے پاس ٹول ہے اپنی ذات بنانے کے لیے۔ سو فار ول بی ماڈرن سائیکالوجی نے کہا ہے کہ ملٹی سیلف تھیوری کہتے ہیں، جس میں کہ انسان وہ بن جاتا ہے جس طرح کے حالات ہوں۔ آپ بیٹھے ہوئے میٹنگ میں تو آپ کا میٹنگ سیلف بن جائے گا، آپ باہر نکلے ہیں تو ٹریفک سیلف بن جائے گا، آپ کھانا کھا رہے ہیں تو آپ کا ایٹنگ سیلف بن جائے گا۔ قرآن جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے انٹیگریٹ، ایک ایسا سیلف بنا رہا ہے جو نہ صرف اس دنیا میں کامیاب ہو، اگلی دنیا میں بھی کامیاب ہو۔ 2 آیتیں ہیں، یہ بھی آپ یاد کر لیں۔ 2 میں نے پہلے آپ کو کہی ہیں، 2 یہ ہیں۔ یہ سورہ حشر کی 2 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ نے کہا ہے مومنوں کو ایڈریس کر کے کہ ہر نفس یہ دیکھے کہ اس نے اپنی زندگی کے لیے یا کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ یہ نہیں کہا یہ کل والا کل یا پرسوں والا کل، کہا ہے فیوچر اپنے لیے۔ علمت نفس ما قدمت وآخرت، انسان کو پتہ چل جائے گا اس نے آگے کیا بھیجا، پیچھے کیا چھوڑ کے آیا۔ دوسری آیت جو ہے اسی کے ساتھ جس میں کہا ہے نسوا اللہ انساہم فانفسہم، جو خدا کو بھول گیا وہ اپنے آپ کو بھول گیا، کہ اس نے اپنی زندگی کا مقصد بھول گیا۔ ابھی سیلف پہ واپس چلے جائیں۔ آئی، ایموشنز، سمپل تھنکنگ، تھنکنگ اباؤٹ تھنکنگ، اور میموری۔ اگر کوئی چیز آپ کی میموری میں نہیں ہے بھائی اور بہنیں، آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ پرنسپل یاد کر لیں۔ میں نے ایک اپنے کزن سے پوچھا، میں نے کہا میں قرآن پڑھ رہا ہوں، آتا بھائی جان میں قرآن جو بلیو کر رہا ہوں۔ میں کہا پڑھے؟ آتا نہیں۔ میں نے کہا ہاؤ کین یو بلیو ان سم تھنگ جڑا پڑھے نہیں؟ آتا ہے کافی یہ خدا دی کتاب ہے۔ میں کہا بٹ ہاؤ ڈو یو نو کہ خدا دی کتاب؟ آتا بس میں بلیو کر لیں۔ سو اگر قرآن اور اس کی ویلیوز ہمارے دماغ میں نہیں ہیں، ہم انہیں استعمال نہیں کر سکتے، فل سٹاپ۔ اس سے آپ فائدہ نہیں لے سکتے۔ اس سے جو سیلف آپ نے ڈیولپ کرنا ہے، جو ویلیوز کے اندر رہ کے زندگی گزارنی ہے، نہیں گزار سکتے۔ تو یہ ضروری ہے جب آپ دوسروں کو میسج دیتے ہیں تو آپ یہ کہیں کہ بھائی میرے، اگر تمہارے دماغ میں قرآن نہیں ہے تو اس کو استعمال کیسے کرو گے؟ اس لینز کو، اس اینک کو کیسے دیکھو گے؟ تمہاری تو اینک ہی ٹھیک سائز کی نہیں ہے۔ اور یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو آپ سمجھ لیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس کیا ٹول ہیں سیلف کو ڈیولپ کرنے کے لیے؟ آپ کو دوسرے انسان چاہیے۔ آپ جنگل میں اکیلے سیلف نہیں ڈیولپ کر سکتے، کیونکہ ویلیوز ہیں۔ ویلیوز انٹریکٹ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ میں کہوں میں بڑا سچا ہوں، لیکن بکریوں بھیڑوں کے ساتھ تو نا میری سچائی سامنے آئے گی۔ سچائی تو اس وقت آئے گی نا جب دوسرے انسانوں کے ساتھ میں ڈیل کروں گا۔ سو دوسرے انسان میری ضرورت ہے۔ یہ جتنے بھی بھائی باہر پھر رہے ہیں یہ میری ضرورت ہے تاکہ میرا سیلف ڈیولپ ہو۔ 7 بلین پیپل میری نیڈ ہیں سیلف کو ڈیولپ کرنے کے لیے۔
آپ اگر ان سے انٹریکٹ نہیں کر سکتے ان کا سوچ تو سکتے ہیں نا. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اور آج کل انٹرنیٹ کی دنیا میں آپ پوری دنیا میں اس میسج کو آرام سے پہنچا سکتے ہیں. جیسے اقبال صاحب نے پریزنٹیشن بھی دی ہے, اس کو یوز کریں, اس سے ہٹے نا. نیور فیل آئسولیٹڈ. جو خدا کا بندہ ہے وہ کبھی بھی آئسولیٹڈ فیل نہیں کرتا, کیونکہ آپ حی القیوم سے ڈیل کر رہے ہیں. اس کی کتاب کے ہم بیررز ہیں, ہم نے ذمہ داری لی ہوئی ہے, ہم والنٹیئر کیا ہوا ہے کہ اللہ تیری کتاب پہ ہم چلیں گے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, جس میں لا رائب ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ خدا جن کا ماڈل ہے وہ کبھی اکیلے نہیں ہوتے. ان کا سیلف کبھی بھی ڈپرائیوڈ نہیں اسٹیٹ میں ہوتا, وہ آگے بڑھتا ہے. سو فار ود می. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ کو سیلف کو ڈیولپ, اپنے سیلف کو ڈیولپ کرنے کے لیے, یعنی اپنے جو بھی آپ تجربات کر رہے ہیں, انٹریکٹ کر رہے ہیں, ایجوکیشن لے رہے ہیں, ٹریننگ لے رہے ہیں, اس کو اپنی میموری میں ڈالنے کے لیے آپ کے دوسرے انسان چاہیے, آپ کو پوری دنیا چاہیے, آپ کو یونیورس بھی چاہیے. آپ کیوں اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کرتے ہیں کہ جی میں تو صرف پاکستانی ہوں, میں تو صرف ہندوستانی ہوں؟ نو, آپ پوری دنیا کے لیے ہیں, پوری یونیورس کے لیے ہیں, آپ اگلی دنیا کے لیے بھی ہیں. تو ابھی میں اپنے ٹاپک ڈیتھ کی طرف آتا ہوں. بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے. ڈیتھ سے کسی کو مفر نہیں ہے. ڈیتھ کی آپ بات کریں لوگوں کے رنگ اڑ جاتے ہیں, رنگ پیلے پڑ جاتے ہیں. آپ دیکھیں قرآن نے کتنا بیوٹیفلی ڈیتھ کو ڈیفائن کیا ہے. اس نے کہا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت. ذرا واپس چلے جائیں, ایک پوائنٹ میں بھول گیا. آپ دیکھیں کہ آپ کے ٹول میں آپ کی باڈی بھی شامل ہے, آپ کا میموری میں سیلف ہے, آپ کے پاس آئی ہے, دونوں نان فزیکل ہیں, دونوں نان فزیکل ہیں, آپ کی باڈی فزیکل ہے. سو آپ اپنی باڈی سے اپنے آپ کو پلیز ڈونٹ ڈیفائن یور سیلف. لیو یور لائف ایٹ اے سیلف ڈریون اسٹیج پہ. اور وہاں پہ آپ دیکھیں آپ برابر ہیں, عورتوں اور مرد سب برابر ہیں. وہاں پہ رسپیکٹ ہے. وہ جو تھنکنگ اباؤٹ تھنکنگ کی ایبلٹی ہے, اس وقت اس وجہ سے ہمیں رسپیکٹ ملنی چاہیے, ڈگنیٹی ملنی چاہیے, بیکاز وی آر دا سول ہولڈر آف تھنکنگ اباؤٹ تھنکنگ. یہ صرف ہماری کوالٹی ہے فری ول, جس میں ہم چوائس بنا سکتے ہیں کہ ہم راستہ یہ لیں گے یا یہ لیں گے, لیکن راستہ یہ لے کے نتیجہ اس کا نہیں ملے گا, فل اسٹاپ. اس لیول پہ آپ دیکھیں آپ سب برابر ہیں. آج سے باہر آپ نکلیں اس لیکچر کے بعد, ہر انسان کی شکل کو بھول جائیں, اس کو دیکھیں اس کے پاس سیلف ہے, اور پھر دیکھیں یہ کتنا برڈن اپنے ساتھ کیری کر رہا ہے. اور قرآن جو ہے اس برڈن کو کیری کرنے میں ہماری ہیلپ کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا. ابھی آئے ہم موت کی طرف. موت کیا ہے؟ قرآن نے کہا کلو نفس ذائقۃ الموت. نفس آپ کی آئی اور آپ کی میموری میں جو کچھ ہے وہ آپ کا نفس ہے. باڈی نے ڈیڈ ہو جانا ہے. نفس آپ کا ڈیولپ ہو گیا ہوا ہے, خدا کی کتاب سے آپ نے چیک کر لیا ہے, کوئی آپ کو باہر کا سورس نہیں چاہیے. خدا کی کتاب سے آپ چیک کر لیں آپ کا نفس ڈیولپ ہو گیا کہ نہیں. آپ کا بیلنس آف گڈ ڈیڈز مسٹ بی مور دین بیڈ ڈیڈز. یہ سب کچھ جہان فردہ میں ایکسپلینڈ ہے ان ڈیٹیل. اسکیلز بھی ایکسپلینڈ ہے کہ ڈیڈز جو ہوتے ہیں, جب آپ گڈ ڈیڈز کرتے ہیں ان کے ملٹی پلائڈ ریوارڈ ہیں, جب آپ بیڈ ڈیڈز کرتے ہیں ان کے ملٹی پلائڈ نہیں ہیں, وہ ون ہے. یہ رحمت ہے. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ میری زندگی جو ہے وہ ٹھیک رستے پہ جا رہی ہے. دوسرا آپ یہ دیکھیں, چیک کریں آپ کیا تھے کیا ہیں. میں 1991-92 میں مسلمان ہوا تھا, کہہ لیں آپ انورٹڈ کامرس میں, قرآن کے اوپر. مجھے ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ 91-92 سے پہلے والا اعجاز کیا تھا اور آج کا اعجاز کیا ہے. انفیکٹ میرے ایک ہم نام تھے, انہوں نے مجھے فون کیا تو پرانی بات کرنے والے تھے 91 سے پہلے والی, تو میں نے کہا وہ اعجاز رسول سے مر گیا. اچھا ابھی آپ آگے چلیں, ذرا موت کے اوپر آئیں. موت یونیورسل فیکٹ ہے, اور قرآن نے ریکگنائز کیا ہے کہ موت جو ہے آپ کے لیے ہارڈ ہے, لیکن ساتھ ہی اس نے کیا کہا, دوبارہ نہیں آئے گی. پتہ ہے کیوں نہیں آئے گی؟ کیونکہ ضرورت نہیں ہوگی. آپ کا سیلف جو ہے وہ اس میں ابیلٹی آ گئی ہے کہ اس نے آگے جا کے نیکسٹ لائف میں آگے جانا ہے. وہ ٹرانسپیرنٹ ہے, ایبسٹریکٹ ہے, لیکن اس میں پرسیپشن ہے, اس کی سیلف کانشیسنیس تو آپ نے یہیں بڑھا لی ہے. یہیں آپ کی آخرت تو شروع ہو گئی ہے قرآن کے نیچے.
یہ اس پوائنٹ پہ بڑا غور کریں. یہ جو پوائنٹ ہے نا یہ آپ کی بڑی زندگی کو آسان بنا دے گا. آپ کی جو باقی کا سفر ہے موت کی طرف اس کو بڑا آسان بنا دے گا. آپ دیکھیں ہمارے یہاں موت آتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ روتے پیٹتے ہیں نا. کبھی کسی نے کہا کہ بھائی میں آگے جا کے ملوں گا تمہیں؟ کبھی کہا ہے کسی نے؟ ابھی بھائی نے کہا تھا نا کہ ہم آگے جا کے ملیں گے. شادی والے بھائی تھے جنہوں نے شادی کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ پرویز صاحب سے میں پوچھوں گا جا کے کہ پیچھے مسئلہ کی چھڈ آئے ہو. ٹھیک ہے نا. تو دیٹس اے لائٹر سائڈ. بٹ ایکچولی آپ اس پہ ذرا غور سے دیکھیں کہ آپ نے اچھے ڈیڈز کیے. اگر میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں, اگر میں 91 92 والے اعجاز کا رونا روتا رہوں بیٹھا ہوا کہ وہ میں کیتا تھی تو آگے میں نہیں کر سکتا, وہ چین بن جائے گی. ریگریٹس اور ڈس اپوائنٹمنٹ سے قرآن آپ کو بچاتا ہے. آپ کو یاد ہے وہ آیت ہے بڑی مشہور اس کی, قاسموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. اس میں آگے آپ پڑھیں غور سے کیا کہہ رہا ہے قرآن. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم آگ کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے, ہم نے تمہارے دل جوڑ دیے اور تمہیں بھائی بھائی بنا دیا. غور سے ذرا دیکھیں کیا بنا دیا؟ بھائی بھائی بنا دیا. کہ آپ کو ریمائنڈ کرا رہا ہے قرآن کہ آپ کیا تھے, what you were, what you are and what you can become. اس پوائنٹ کو بڑا غور سے سن لیں کہ وہ جو پہلے سیلف کی بات کی ہے اس کے ساتھ اس کو ریلیٹ کریں. یہ ہر انسان کا اصولی طور پہ میں آپ کو بتاؤں مسئلہ اپنی ذات کے ساتھ ہے. ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے اپنی زندگی سے لینا کیا ہے. جب ہم قرآن کی روشنی میں یہ جان جاتے ہیں نا کہ لینا کیا ہے, وہ زندگی ہے. وہاں سے زندگی آپ کی شروع ہوتی ہے, کیونکہ آپ کی سیلف کانشیس لیول فرام این انکانشیس لیول سے بڑھ جاتا ہے. آپ باہر ابھی نکلیں گے نا, باہر دیکھیں کتنے ان کانشیس موٹر سائیکل جا رہے ہیں, کاریں جا رہی ہیں, ٹوٹلی اوبلیویس ہیں کہ باقی کیا ہے. یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا, ان کو پٹ ڈاؤن نہیں کر رہا. میں خود تھا, کئی دفعہ میں خود ہوتا ہوں. آپ نے اس کانشیسنیس کو ری گین کرنا ہے خدا کی کتاب کی روشنی میں. اور خدا نے یہ کہہ دیا خود ہو و محکم اینا محکم تم, وہ ماڈل آپ کا خود بن گیا ہے. اور یہ جو قرآن ہے یہ کیا ہے, میں ابھی اب چھوٹی سی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ قرآن آپ اور میں اس لیے نہیں لکھ سکتے کہ اس میں سائنس کی وہ ہے, ٹھیک ہے سائنس کی ہیں, اس کی اصل وجہ یہ ہے وی ڈو ناٹ تھنک لائک دا قرآن. میں نے بتایا تھا نا آپ کو پہلے کہ ہر انسان اپنی خوشی مانگتا ہے اور اپنے غم کو کم کرتا ہے. قرآن کہتا ہے دوسرے کی خوشی اور دوسرے کے غم کو کم کرنے کی بات کرو. سمپل. وہ کہتا ہے جسٹس کرو ایون اف اٹ از اگینسٹ یور اون سیلف. کون سا انسان کرتا ہے اس طرح بغیر خدا کی کتاب کے؟ نہیں کر سکتے. وہ کہتا ہے یوتی مالا ہو جاتا زکا. ایوری ٹائم میں بھی چیک لکھتا ہوں, تھوڑی دیر سوچتا ہوں کہ یار یہ تو بڑے پیسے دے رہے ہیں. یہ پریکٹیکل ایشوز ہیں. دین اگر لانا ہے تو آپ کو اس طرح, وہ جو ہے نا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم, وہ ایمان جو آپ نے خدا سے ذمہ داری لینی ہے تو اس ایمان اور اس عمل صالح والے ہمیں ایچ ون کو بننا پڑے گا. وی ڈونٹ ہیو اے چوائس. ڈونٹ اسٹاپ. آپ خود اپنا وہ کریں, 1 سال پورا گزارے, اگلے سال انشاءاللہ آپ سے ہم کر سکتے ہیں. آپ خود فیل کریں گے کہ آپ پہلے سے بیٹر مومن بن گئے ہیں. ایمان جو ہے آپ اپنے کو کنسیڈر کریں مومن ہے. یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ آپ لوگ اتنی دور سے اٹھ کے آئے ہیں, خدا کی کتاب پڑھ کے, پیسے خرچ کر کے, بے لاؤس یہاں پہ آئے ہیں, دوسروں کو میسج دے رہے ہیں. یہ جو وعدے اللہ نے کیے, میں چھوٹی سی آپ کو بات بتاؤں, وہ جو 47 یا 48 چیپٹر کی آیت ہے نا جس میں اللہ نے کہا مومنو تم چاہتے تھے مکہ میں جانا, تو وہاں کچھ مومن ایمان چھپا کے بیٹھے ہوئے تھے. کیا کیا تھا؟ ہم نے تمہارے ہاتھ روک لیے. یہ جو آپ کے ملک پہ اس وقت تھوڑی سی رحمت ہے نا کہ ہاتھ رکے ہوئے ہیں, یہ اس لیے رکے ہوئے ہیں کہ آپ جیسے میرے جیسے لوگ ہیں یہاں پہ. یہ جو ہاتھ رکے ہوئے ہیں یہ اس لیے رکے ہوئے ہیں, ورنہ خدا کی ذات نے بہت پہلے یہاں پہ آنا تھا. یہ فرسٹ ورلڈ وار, سیکنڈ ورلڈ وار آپ نے دیکھی ہوئی ہے نا. مومن نہیں تھے. مومن کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے, بڑی مشکل سے بنتا ہے اور خود بنتا ہے, خود والنٹیئر ہو کے جاتا ہے. مجھے کس نے مجبور کیا یہاں آ کے تو اپنا سر کھپاؤں؟ کیوں کھپا رہا ہوں؟ کیونکہ مجھے پتہ ہے اس خدا کی کتاب کی امپورٹنس کا. اس نے زندہ کر دیا ہے, پہلے میں مردہ تھا. یہ آپ جائیں بتائیں, اگلی زندگی جو ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. آگے کیا ان سے کوئی لڑائی مار کٹائی ہونی ہے, وہاں تو آپ نے فردر ڈیولپ کرنا ہے نا. یہاں پہ
آپ نے اللہ نے اپرچونٹی دی ہے اپنا سیڈ خود کریٹ کرے. پہلی زندگی آپ کے ہاتھ میں نہیں تھی, ماں باپ آپ کو لے آئے دنیا میں, کاڑے پیلے چٹے جس طرح بھی سے آ گئے, عورت آ گئی مرد آ گیا, عورتوں بیچاریوں کے لیے مشکل بن گئی کیونکہ مومن نہیں ہے. تو مومن نہیں ہے دنیا میں اس لیے حق نہیں دے رہا کوئی بھی, تو مردوں کے لیے بھی حق کوئی نہیں ہے, وہ بھی جو ماڑا آ گیا وہ دوتے اور چار چڑھ گئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلی زندگی آپ کے کنٹرول میں نہیں تھی. ابھی قرآن آپ کو اپرچونٹی دے رہا ہے کہ اپنی زندگی خود کریٹ کرو, اپنا سیڈ خود کریٹ کرو, اپنا سیلف خود بناؤ. اگلی انوائرمنٹ میں ہم نے ایسی زمین بنائی ہوئی ہے جس میں سے یہ سیڈ خود بخود اگے گا. یہ پوائنٹ مجھے اس سال سمجھ آیا جب میں یہ کتاب کا ترجمہ کر رہا تھا. 95 میں میں نے پہلے پڑھی تھی, سمجھ نہیں آئی تھی. تو سیلف جو ہے اس کو گارڈ کریں, اپنی میموری میں خدا کی کتاب کو پڑھیں, لے کے آئیں, ڈسکس کریں, دوسروں کو بتائیں, باہر جا کے بتائیں, مسجد میں جہاں بھی چانس ملے. لیکن یہ ضرور خیال کریں کہ جذباتی لوگ ہوتے ہیں ان کو ایک دم, جیسے کل وہ پرسویشن میں بات ہوئی تھی, کیئرفل ہو. اللہ نے بھی کہا ہے جب جاہلوں سے واسطہ پڑھے تو کہو السلام علیکم. ابھی میں قرآن کی صرف فیو باتیں بتا دیتا ہوں کہ قرآن اللہ کی کتاب کیوں ہے. یہ کتاب ہے خدا کی ذات کی. آپ باہر دیکھیں جس نے یہ یونیورس بنایا ہے, اور کیوں بنایا ہے, تاکہ میرے اور آپ جیسے لوگ اس سے میننگ نکالیں. یہ میننگ لیس یونیورس ہے. اگر بھائی آپ اور میں نہ ہوں تو ہولی کون ہو گیا, آپ اور میں. یہ کتاب میننگ لیس ہے, جو ابھی تک میننگ لیس اس لیے بنی ہوئی ہے کہ انسان اس کی طرف نہیں آ رہا. سو سگنیفیکینٹ آپ ہیں اور میں ہوں. یہ اپنی امپورٹنس کو سمجھ جائیں. یہ کتاب ہے اس ذات باری کی طرف سے جس کی ذات پوری طرح ڈیولپڈ ہے. تو ڈیولپڈ ذات کی طرح آپ ابھی چونکہ انڈر ڈیولپڈ ہیں تو آپ اس طرح سوچ نہیں سکتے. سو یہ اپرچونٹی ہے اپنے آپ کو آگے لے جانے کی, اپنا سیڈ خود بنانے کی. یہ ہیومن انٹلیکٹ کے ساتھ ڈیل کرتی ہے. اللہ کی ذات ہے. سر تھینک یو ویری مچ. نہیں یہ بات ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ ویلڈ ہے. تو اللہ کی ذات نے یہ کتاب ہمیں دی ہے جو ہمارے ذہن کے ساتھ ڈیل کرتی ہے, جو ہماری پریشانیوں, غم, ڈپریشن, ہر چیز کے ساتھ یہ ڈیل کرتی ہے, اور بڑے سمپل طریقے سے ڈیل کرتی ہے. یہ آپ کے جتنے خدا ہیں جن کو انسانوں کو ہم ماڈل بنا لیتے ہیں, او جی میں کیوں فالو کرنا, میرے فادر نے یہ کیا. اسٹاپ کوٹنگ یور فادر اینڈ مدر اینڈ اینی ون. خدا کی کتاب کو آج کے بعد آپ صرف کوٹ کریں. کیوں گھومتے ہیں کبھی. اقبال صاحب, میں ان کو پٹ ڈاؤن نہیں کر رہا, یہ ٹھیک ہے آپ ان سے سب ہم فائدہ کرتے ہیں, لیکن جو چیز ایک خدا کی کتاب میں ایز اے سورس دی ہوئی ہے اس کو تو پہلے آپ ڈیل کریں نا. اللہ کی ذات کو, سوری معافی میری, آپ کو پتہ ہے یہ محاورے زبان بنی ہوئی ہے نا اللہ کی ذات نے. ٹھیک ہے, نیکسٹ ہے یہ کریشن. اور ایک اور بات یاد رکھ لیں, آپ نے ایوولوشن میں سنا ہوگا کہ انسان اللہ نے بنایا اور وہ اس کا برین بن گیا. برین آپ دیکھیں, برین میں سے کیا نکلا ہے, مائنڈ نکلا ہے نا, مائنڈ. سورہ مومن کی آیت ہے 13ویں یا 14ویں, جس میں اللہ نے کہا کہ ہڈیاں بنائی, پھر گوشت چڑھایا, پھر کیا کہا, ہم نے اس کو ایک نئی مخلوق بنا دیا. ایک اور آیت میں کہا ہے کم کر کے, تم کر کے ایڈریس کیا. آپ کو یاد ہے جہاں کہا کہ تمہیں ہیئرنگ دی, یہ دیا. آپ مائنڈ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, کریشن سمجھ آ جائے گی. کریٹ اس نے کرنا تھا, مائنڈ, باڈی اس کے ساتھ اٹیچ کر دی. ایوولوشن جو ہے وہ اس کا ختم ہو گیا, مائنڈ کا ابھی ایوولوشن ہے. مائنڈ سے اپنا سیڈ خود بنائیں, اپنی ویلیوز خود, ویلیوز اس نے دے دی ہیں, تھوڑی سی تو ویلیوز ہیں, اس کے اندر رہ کے اپنی زندگی ہم لوگوں نے اس کی ان لائن لانا ہے. پھر لا یستخلفنہم فی الارض ہوگا. قائد کے ساتھ یہی ہوا تھا, پرویز صاحب کے ساتھ یہی ہوا تھا, دونوں کٹھے تھے. ایک دو اور بھی ہوں گے مومن, اللہ نے وعدہ پورا کر دیا, زمین دے دی, آگے نہیں چلے کیونکہ قائد چلے گئے. مومن از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. جو آپ سمجھ جائیں کہ اس کا ریلیشن شپ اللہ کی ذات کے ساتھ کیا ہے, کیونکہ سارا یونیورس میرے آپ کے لیے کریٹڈ ہے. آپ پرائڈ فیل کریں اس میں. نیکسٹ,
لا آف ریکوائٹل قرآن میں دیا ہوا ہے. یہ جو میں نے پہلے آیت آپ کو جاثیہ سورہ جاثیہ کی پڑھی تھی 22 آیت ہے, اس میں آپ یہ زبانی یاد کر لیں بھائی. کوئی آپ سے پوچھے زندگی کا مقصد کیا ہے, کریشن کا مقصد کیا ہے, کہیں قانون مکافات عمل, تاکہ ہر انسان ذمہ دار ہو جائے. یہ انسان کا مسئلہ یہ ذمہ داری نہیں قبول کرتا, دیٹس ہز پرابلم. آپ ذمہ داری لیں نا, آپ دیکھیں کس طرح آپ کے سامنے پھر دنیا کھلتی ہے, آپ کو آزادی ملتی ہے. مجھے پتا ہے میں کس طرف جا رہا ہوں. اس نے کسی نے کہا تھا نا کہ اگر آپ کو پتہ نہیں کدھر جانا ہے تو ساری سڑکیں ادھر ہی جاتی ہوں گی. خدا کی کتاب اس طرح نہیں چھوڑتی, اس نے بتایا ہے کہ آپ کی سڑک کدھر جا رہی ہے. دو قسم کے, ایک اور یاد رکھ لیں, قرآن کی کتاب یہاں رکھ دیں, کوئی بھی بھائی آپ کے پاس ہے. میں نے تو یہ بہت ٹرائی بتایا لوگوں کو. میں نے کہا اگر اس کتاب کے مطابق زندگی گزارو گے تو نتیجہ وہ نکلے گا جو اس کتاب میں دیا ہوا ہے. ٹرائی کر لو, میں نے ٹرائی کیا انڈیویجول لیول پہ. اگر اس کتاب کے خلاف جاؤ گے تو نتیجہ وہ نکلے گا جو اس میں دیا ہوا ہے. وہ آپ کی دنیا اس وقت اس میں دیا ہوا ہے, جہان فردہ میں ڈسکس کیا ہوا ہے ڈیٹیل سے. اس میں پرماننٹ ویلیوز دی ہوئی ہیں. یہ ویلیوز آپ کی فریڈم کو ریسٹرکٹ نہیں کرتی, پلیز یہ یاد رکھ لیں. یہ ویلیوز آپ کو وہ فریڈم دیتی ہیں, وہ آزادی دیتی ہیں جو آپ نے زندگی میں کبھی بھی ایکسپیرینس نہیں کی ہوں گی. آپ کی ساری چینز اتار کے باہر پھینک دیں گی, آپ کو ایک بندہ آزاد بنا دیں گی. میں اپنی ای میل چھوڑ دیتا ہوں, اگر کسی وہ ڈسکس فردر کرنا ہو تو میں اس کی میکینکس آپ کو آئی کین میک یو انڈرسٹینڈ کہ یہ کیا ہے. یہ کوئی ادر ورلڈلی چیز نہیں ہے, کتاب میں دی ہوئی ہے. یہ وہ زنجیریں ہیں جو ایک انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتاری تھی خود اپنی, پھر دوسروں کی بھی ہیلپ کی تھی اتارنے میں. لیکن آپ اور میں کسی کی اتار نہیں سکتے, اتارنی آپ نے خود ہے. یہ آزادی کی میں نے بات کر دی ہے. سو قرآن آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کیا ہو ایٹ اینی پوائنٹ ان ٹائم, اور یہ بتاتا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہو اور کہاں پہنچ جاؤ گے. یہ آپ کو ایک سسٹم دیتا ہے, دین جس کو کہتے ہیں. دین پرماننٹ ویلیوز کے اوپر اسٹیبلشڈ ہوتا ہے. دین میں دو باتیں ہوتی ہیں جو بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. وہاں کوئی رات کو بھوکا نہیں سوتا, کوئی یتیم نہیں ہوتا, کوئی مسکین نہیں ہوتا. اس میں ہر ایک کی ضروریات زندگی پوری ہوتی ہیں ایڈیکویٹلی, اور اس کا سیلف ساتھ ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے. اس کے پاس اپرچونیٹیز ہوتی ہیں کہ کتنا سیڈ اس نے اپنا اسٹرانگ بنانا ہے تاکہ وہ بہتر سے بہتر بن کے اگلی دنیا میں چلا جائے. یہ ہوتا ہے دین. اگر یہ دو چیزیں نہیں ہیں وہاں پہ, وہ دین نہیں ہے. سو لا دینیت کا سوال ہی نہیں ہے. اس وقت دنیا میں کہیں دین نہیں ہے, سو لا دینیت آ ہی نہیں رہی, کیونکہ دین ہے ہی نہیں. جو چیز ہے ہی نہیں اس کو آپ ریموو کیسے کر سکتے ہیں. تو یہ پوائنٹ بھی آپ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں. اگلی لائف کے متعلق یہ پوائنٹ بڑی گہری سے سوچ لیں, کیونکہ یہ موت ایسی چیز ہے جس پہ ہمیں سب کو آنا ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ موت جو ہے وہ یونیورسل ہے. وہ اس لیے یونیورسل ہے کہ اس کی ایک سگنیفیکنس ہے, وہ ایک ڈیڈ لائن ہے جو ہمیں بتا رہی ہے کہ زندگی کا ایک مقصد ہے. آپ یہاں پہ ہمیشہ نہیں آپ نے رہنا. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ٹائم امپورٹنٹ ہو گیا. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لا, وہ آگے جو کہا ہے کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا. سو ٹائم جو ہے وہ آپ کے پاس لمیٹڈ ہے. اس ٹائم میں ہم نے اپنی زندگی کو سنوارنا ہے ان ویلیوز کے اندر, اور دوسروں کی ہیلپ کرنی ہے. اور یہ جو کچھ ہم کریں گے یہ ہمارے دماغ کا حصہ بن جاتا ہے. اور انسان جو ہے وہ ایک سوچنے کے لحاظ تک آپ ایک کمپلیٹ یونٹ ہو. آپ کا غم آپ کا ہے, میرا غم میرا ہے. بچوں کا غم بھی آپ باہر سے سمپتھی دے کے کر تو سکتے ہیں, لیکن آپ اس کو ٹیک اوے نہیں کر سکتے. وہ اس نے خود ہی کرنا ہے, یا کوئی چھوٹی موٹی اس کی اپنی اندر سے ہی آئے گی. کاؤنسلنگ میں یہ اس کو پرسن سینٹرڈ تھراپی بھی کہتے ہیں. تو اس کو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کیا تھے اور قرآن کی روشنی میں کیسے آپ آگے جا رہے ہیں. اور یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ ڈسکس بھی کریں دوسروں کے ساتھ. مومن کا کام ہے کہ وہ ڈسکس کرے دوسرے کے ساتھ, کیونکہ جب آپ ڈسکس کرتے ہیں نا تو آپ کو ریفرنس پوائنٹ,
آپ کو پھر پتہ چلتا ہے کہ میں نے کون سے اچھے ڈیڈز کیے ہوئے ہیں. میں چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں. ہمارے ایک بھائی تھے مانچسٹر میں, ان کی ڈیتھ ہو گئی, تو ڈیتھ سے پہلے کوئی 2 سال میری بڑی کلوز ایسوسیشن تھی ان کے ساتھ. تو رشید صاحب کبھی کبھی ڈاؤن فیل کرتے تھے, 82 تھے, کہ میں نے شاید اچھے کام اتنے نہیں کیے. تو انہیں میں نے کہا کہ کچھ اچھے کام آپ نے میرے ساتھ مل کے کیے ہوئے ہیں, اور وہ آپ کے لیے ان میں سے کوئی بہت اچھے کام تھے جو کہ مطلب ریئلی گڈ, بہت لوگوں کی ہیلپ کی تھی. تو میں نے کہا وہ جو آپ نے ہیلپ کی ہوئی ہے ان کا سوچیں, یو ول گیٹ پیس. اور مجھے کہنے لگے ہاں مجھے پیس مل رہا ہے. اور جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, ان سے 4-5 دن پہلے میں نے ملا تو تھوڑے سے پرٹرب تھے, پھر میں نے انہیں وہی بات کی. آپ یقین نہ مانے, ہی ویری کوائٹلی وینٹ ٹو سلیپ. انسان کو دوسرے انسان کی ضرورت ہے تسلی دینے کے لیے, ہیلپ کرنے کے لیے, اور مومن کو مومن کی ہیلپ, بھائی کو بھائی کی ہیلپ, بہن کو بہن کی ہیلپ, یا بھائی بہن کی ہیلپ. آپ سیلف کے لیول پہ آپ دیکھیں تو آپ مین اور وومن ہیں ہی نہیں, آپ سیم ہیں, ایگزیکٹلی سیم ہیں. تو یہ باڈی میں سے پلیز نکلیں. آپ اس سے نکلیں گے, آپ کے درس میں انشاءاللہ رونق ہوگی. آپ آہستہ آہستہ لوگوں کو بتائیں گے کہ دیکھو یہ کتاب تمہیں ان مسئلوں میں سے نکالے گی جس مسئلوں میں تم ذہنی طور پہ پھنسے ہوئے ہو. کیونکہ جو آپ کی عمر بڑھتی ہے, جسم کمزور ہوتا ہے, عقل میں آپ کی میموری میں زیادہ تجربات ہوتے ہیں, ایکسپیرینس ہوتے ہیں, پاسٹ ریگریٹس ہوتی ہیں, پاسٹ ڈس اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں, پاسٹ کی وہ ساری, وہ اللہ نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ, وہ یہ رحمت ہے جس سے وہ آپ کی جان چھڑا رہا ہے. اوکے بھائی, تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ سوچ کے بتائیں کہ یہ جو پچھلے آدھے گھنٹے میں آپ نے سنا ہے, اس کو نہ سننا آپ افورڈ کر سکتے